اب بیڈ نیوز تو نہیں, ایک نیا یار all politics is bad news these days. But it has interest and it keeps you interested. Okay, let's go. Shoot. ایکچولی فائنل کال کے بعد سبھی یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اب نیکسٹ کیا کریں گے. تو نیکسٹ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے ان سے ملاقات کے بعد آ کے بتایا ہے, وہ انہوں نے اپنی 2 ڈیمانڈس رکھی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی زبانی سن لے کیا کہہ رہے ہیں جی. انہوں نے اپنے 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں. ایک ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے جو ٹاپ آپ کے 3 جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک JIT بنائی جائے. JIT 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں, اس کی رپورٹ شائع کریں. اور دوسری ڈیمانڈ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کی وجہ سے جتنے پولیٹیکل پرزنرز جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو رہا کیا جائے. یہ 2 ڈیمانڈز نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے کہا ہم سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے. اگر مذاکرات کا اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے کمیٹی بنا کے دے دی ہے, وہ جا کے مذاکرات کر لیں. اچھا سر صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب JUIF کے رہنما ہیں, بڑے سینئر سیاستدان ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے. اور آپ کو تو یاد ہوگا 2014 میں بھی بل جلائے گئے تھے, سول نافرمانی کی تحریک کا عندیہ دیا گیا تھا. یہ واقعی اپنے لیے مشکلات بڑھائیں گے یا حکومت کے لیے؟ نہیں تو آئی تھنک تم آگے نہیں چلی گئی. کیا پہلے تو یہ نہیں ڈسکس کرنا کہ اس کے کیا مانگ رہا ہے وہ, پھر آپ آئے نا یہ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے, اور دوسرا یہ کہ انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی, یہ 2 مطالبات ہیں. ہاں تو اب بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ہونی بھی چاہیے, مگر سیاسی قیدیوں کو کیسے رہا کیا جا سکتا ہے وداؤٹ ٹرائل؟ یا بیل کے لیے اپلائی کریں تو ریلیز ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی 100 سیاسی قیدی ہے یا 200 سیاسی قیدی ہے ان کو یونیلیٹرلی ریلیز کر دیا جائے, اب میرا خیال ہے ریلیز ہو جائیں گے ایز پارٹ آف اے ڈیل, مگر ایز این انکنڈیشنل ڈیل تو نہیں ہو سکتے نا. تو اس لیے بیکاز اگر ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر چارج لگا ہے, FIR بن گئی ہوگی نا ابھی تک, تو اب FIR ڈسچارج تو نہیں ہوگی, وہ تو بیل لینی پڑے گی, پھر آگے جا کے دیکھنا پڑے گا. ہاں سو ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ جی وہ بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ان کو گورنمنٹ کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے بیل کے لیے. سو بٹ ان پرنسپل تو ڈیمانڈ از فیئر, جسٹ ایز اے ڈیمانڈ فار جوڈیشل کمیشن از فیئر. ہاں لیکن دیکھیں ایک طرف وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو وہ کمیشن تحقیقات کرتا رہے, اور تب تک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری اریسٹ ہیں یہ بے بنیاد ہیں, یہ بے جا ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات تک تو رہائی انڈر ٹرائل قیدیوں کی بقول تحریک انصاف ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ قیدی جو ہوتے ہیں, جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں, جب بھی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو یہ پہلا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, گڈ ول جیسچر. اور کیونکہ ان کو گرفتار بھی اسی لیے کیا جاتا ہے بیکاز دے آر پولیٹیکل پیپل, اور وہ کسی مہم کا حصہ ہوتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, پروٹیسٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از اے فیئر ڈیمانڈ, بٹ ایز آئی سیڈ کہ اگر FIR کاٹ دی گئی ہیں تو ان کو بیل کے لیے اپلائی کر لینا چاہیے. آئی ایم شیور دے ول آل بی فریڈ. اچھا آپ کے خیال میں یہ اپنی انٹینسٹی میں ایک سخت ڈیمانڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا؟ ہاں آئیے اب دوسری بات جو سول ڈس اوبیڈینس, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی ان کو. ایک طرف وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی تھریٹ کر رہے ہیں. یہ نیگوسیشن کے اندر یہ جو تھریٹ والی بات ہوتی ہے نا, اس کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ سے کوئی نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہیں یہ کریں, نہیں تو میں یہ کر دوں گا, تو پھر وہ دوسرا بندہ کہتا ہے پھر کر لے. تو یہ جو ہے نا سول ڈس اوبیڈینس کی یہ ایک پتہ اس وقت نہیں چلنا چاہیے تھا. اس وقت یہ چاہیے تھا کہ میرے ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہو, اور ایک یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. اور ان کو چاہیے تھا ان کی لسٹ بھی بنا کے دے دیتے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی قیدی ہیں, ان کو آپ رہا کریں. اور اس کے بعد ہم سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں آگے کیسے بڑھنا ہے. مگر یہ کہہ دینا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میرے پاس ایک اور پتہ ہے میں وہ کروں گا, آئی تھنک دیٹ واز اٹس بیڈ ٹیکٹکس. اچھا یہ اس اسٹیج پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے جس طرف وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاں سے ڈیمانڈز منوانا چاہ رہے ہیں وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا, تو پھر اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں سول نافرمانی کی, اور اب وہ 5 رکنی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈز پیش کیے ہیں, ابھی تو 1 دن ہوا ہے ڈیمانڈز, آج کیسے فیصلہ کر لیا کہ جی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
دیکھیے نا, یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دس نا. آپ نے کمیٹی بنا دینی تھی, جی بنا دی آپ نے ڈیمانڈ, کمیٹی کو چاہیے تھا ڈیمانڈ پیش کرتے, گورنمنٹ سے رابطہ کرتے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتے. پھر اگر اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا, کوئی ان کی طرف سے پیش قدمی نہ ہوتی, تو پھر یہ کمیٹی آ کے کہتی خان صاحب ہم نے پوری کوشش کی ہے اور گورنمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ کہتے اچھا میں نے تو کوشش کی تھی, میں نے کوئی اور بات نہیں کی, اچھا چلیں پھر اب یہ ہے کہ میں آپ کو 7 دن دیتا ہوں, آپ جو میں نے ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں, نہیں تو میں سول ڈس اوبیڈینس کروں گا. اور وہ ایک ہی کھاتے میں سارا کچھ کر دیا, تو دس از ناٹ, اس کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھے گی. مجھے کوئی اگر تھریٹ کرے گا نا تو میں نہیں بات کروں گا, مگر اگر میرے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتا تو میں کروں گا. اگر نیگوسیشن بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی تھریٹ آتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا, مگر ساتھ ہی تھریٹ کر دینا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. مرحلہ وار جانا چاہیے تھا. تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, عمر ایوب خان صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, اسد قیصر, اس کمیٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی رہنماؤں؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک اس میں لائرز بھی ہیں, کیونکہ لائرز کو آرگیو کرنا آتا ہے اور سیاستدان کو بھی آرگیو کرنا آتا ہے, تو میرا خیال ہے اٹس اے مکسچر آف لائرز اینڈ پولیٹیکل سیوی پرسنس. اچھی بات ہے, گڈ کمیٹی. تو کیا حکومت اب انگیج کرے گی ان رہنماؤں کے ساتھ, اس میرا خیال ہے کمیٹی کے کرنا ساتھ؟ چاہیے, کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اچھا پھر مگر یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں جائیں, کھڑے ہوں, اسپیکر سے رابطہ کریں کہ ہم نے کمیٹی بنا لی ہے, وی وانٹ ٹو ڈسکس دیز ایشوز. ہم کھڑے ہو کے یہاں اسپیچز بھی دیں گے اور آپ بھی کوئی کمیٹی بنائیں تاکہ وی کین ٹیک دیز میٹرز فردر. اچھا, لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا مطالبہ مذاکرات کا کیا ہے, کن سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہی ان کو مینڈیٹ ملے گا, اور جہاں گارڈین میں ایک مضمون چھپتا ہے کہ فوجی قیادت آمادہ نہیں ہے بات چیت کے لیے, تو پھر ان مذاکرات کی کیا حیثیت, مینڈیٹ کس کے پاس؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب مختلف مواقع پہ کبھی کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بات کریں, کبھی کہتے ہیں کمیٹی بنائیں, کبھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, کبھی کہتے ہیں ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں ریئل پاور ہولڈر سے بات کرنی ہے, اور آج ایک نیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہے. تو اسٹیک ہولڈرز تو پھر بہت ایک جنرل سی چیز ہے نا, ہم بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان آل دس. میڈیا از اے اسٹیک ہولڈر ان دا اسٹیبلٹی آف دا کنٹری اینڈ ڈیموکریسی. تو اس طریقے کے ساتھ تو بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ یہ اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ, اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ, اسٹیک ہولڈر سے مراد ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو جو بھی تیار ہے ان سے بات کرنے کے لیے, یہ کمیٹی کو کہا گیا ہے جڑا بھی آندہ انہوں دے کے بہ جاؤ جا کے. تو سو ڈیلیبریٹلی اس نے اسٹیک ہولڈرز کیا ہے. ٹھیک, اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا, اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب جو اگلا موو ہوگا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا کہ وہ بھی اس کو اب کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا نا, یہ آنا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے تو پھر زیادہ چانس ہے کہ آئے گا. اگر پارلیمنٹ کے باہر یہ بیٹھ کے اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ملنے آئے گا تو شاید کوئی نہ ملنے آئے. مگر اگر یہ اسپیکر کے چیمبر پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا لی ہے, یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں, جواب دیں, تو پھر جواب ملنا پڑے گا نا. اچھا صرف صاحب, ایک حکمت عملی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈسکس یہ ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر بہت نرم لہجہ اختیار کر کے بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو عمران خان صاحب سے منسوب بیانات چلاتا ہے, وہ بہت سخت زبان استعمال کر رہا ہے اور ایک بار پھر ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں اور باقاعدہ نام دیا جا رہا ہے, لقب دیا جا رہا ہے موجودہ قیادت کو. دوسری طرف اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمیٹنسز کو محدود کر دیں, ہم اوورسیز پاکستانی سے اپیل کریں گے جب یہ بات ہماری نہ مانی گئی, اور بائیکاٹ مہم چلائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایک بائیکاٹ مہم پہلے سے چل رہی ہے اور اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے. یہ تو ایک باقاعدہ تھریٹ ہے, اتنا بڑا تھریٹ, جب آپ پہلے بھی ایک مہم چلا رہے ہیں جس کو آپ اون نہیں کر رہے لیکن چل رہی ہے, تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس سے بھی آگے جانے کا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ جو ہے نا کہ بوائیکاٹ کریں آپ اور ریمیٹنسز نہ بھیجیں, محدود کریں, دونوں چیزیں فیل ہو جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا بیکلیش آئے گا, بہت سے لوگ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ اسپیشلی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. سب کو پتہ ہے ریمیٹنسز کیوں آتی ہیں, اس لیے تو نہیں آتی کہ عمران خان کہتا ہے واپس پیسے پاکستان بھیجیں. وہ تو جب بھی کہتا ہے پاکستان پیسے بھیجیں تو ڈھیلا نہیں آتا. پہلے بھی تو خان صاحب نے کہا تھا نا, میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں اتنے ارب ڈالر لے کے آؤں گا. جی وہ سعید صاحب نے بھی کہا تھا, ڈھیلا نہیں آیا. 100 ارب ادھر. ہاں, بڑے بڑے لوگ بڑھ کے مارتے ہیں, کچھ نہیں آتا. لوگ پیسے پاکستان بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے, اور یہ بیشتر لوگ یہ لوگ غریب لوگ ہیں جو کہ وہاں کماتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں.